السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈیٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ ایک جانب ملک کے اندر جو ہے وہ صدارتی نظام کے حوالے سے تو باتیں کی جا رہی ہیں، وہیں پر دوسری جانب دیکھیں کہ آئی ایم ایف کی جو اس وقت ٹرانچ ہے یا قسط ہے، اس کے ریلیز ہونے کے اوپر جو ایک پریشر ماؤنٹ ہوا تھا وہ کافی حد تک کے ایبزارب ہوتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے۔ یعنی ملک کی معاشی سرگرمیوں کے اندر آتا ہوا یہ اتار چڑھاؤ کا رجحان جو ہے یہ ایک چیزیں بتا رہا ہے کہ ابھی ملک جو ہے اس کو مزید اسٹیبلٹی کے لیے آگے کام کرنا ہوگا۔ اسی چیز کے پیش نظر دیکھا جائے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بل ہے وہ بھی اسمبلی سے منظور کر لیا گیا ہے۔ منی بجٹ کے لیے بھی جو کاوشیں کی جا رہی تھی وہ بھی تقریباً کافی حد تک کے مکمل ہو چکی ہیں۔ آئی ایم ایف کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے اس وقت، اس کے اندر بھرپور اس بات میں اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کے اصلاحات کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کو منانے میں کامیاب ہو جائے گا اور $1 ارب کی جو قسط ہے وہ اس کا اجرا آنے والے کچھ دنوں میں پاکستان کے لیے کر دیا جائے گا۔ جبکہ آئی ایم ایف کی ابھی جو میٹنگ ہونے والی ہے 2 فروری کو، اس کے اندر حتی الامکان فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کے بارے میں اس قسط کو کیسے ریلیز کیا جائے۔ ان تمام تر سچویشن کے پیش نظر دیکھا جائے کہ ایک جانب ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ کافی حد تک کے بیلنسڈ تو ہیں مگر بڑے وولیٹائل اپروچ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ کچھ ماہ پہلے پاکستان نے سعودی عرب سے بھی تقریباً $3 بلین کی اسسٹنس لی تھی، یعنی کیش فنڈ فیسلٹی کی جو $3 بلین کی اسسٹنس لی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ $1.2 بلین کی آئل ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر بات کی تھی۔ ان تمام تر سچویشن کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو زر مبادلے کے ذخائر ہیں وہ ایک تقریباً $16 بلین کو جو ہے وہ بیلنس کرتے ہوئے دکھائی تو دے رہے ہیں، مگر اس کے اندر کافی حد تک کے جو پریشر سینیریو ہے وہ بھی بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی جو اگر ہم ساتھ ساتھ اس کا موازنہ کریں تو پاکستان کے روپے میں جو گراوٹ آ رہی ہے اس کا بہت بڑا ایک عنصر یہی ہے کہ پاکستان کے زیر مبادلہ کے ذخائر کے اوپر جو پریشر آ رہا ہے وہ پاکستان کے امپورٹس بل کی وجہ سے آ رہا ہے۔ گرچہ ان تمام تر سچویشن کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو ایک غیر یقینی سی صورتحال جو چل رہی ہے اس کے اندر آگے بڑھنا کس حد تک کے جو ہے وہ دشوار کن ثابت ہو رہا ہے، نہ صرف جو انویسٹرز ہیں، بزنس کمیونٹیز ہیں، بلکہ عام عوام کے لیے بھی بڑا دشواریوں کا باعث بنا ہوا ہے یہ تمام تر چیزیں۔ یہ جو ایک سچویشن ہے، یہ سینیریو ہے آئی ایم ایف کے $1 بلین کی، جس کے اوپر ایک کافی دن سے پاکستان کے اندر قانون سازی کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں، پھر آئی ایم ایف کو منانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس ٹرانچ کے ریلیز ہونے کا جو بحث ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنی میٹنگز کو جو ہے مؤخر کر رہا ہے اور پاکستان کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر رہا ہے۔ یہ بالآخر گورنمنٹ آف پاکستان کی کاوشوں کے تحت ان تمام تر چیزوں کے اوپر جو ہے ورک ڈن مکمل ہو چکا ہے۔ اب بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ جو ورک ڈن مکمل ہوا ہے یا جو آئی ایم ایف کے اسسٹنس کے لیے پاکستان نے ایک بڑے لیول پہ قانون سازی کی ہے، تبدیلیاں کی ہیں، یہ کہ آئی ایم ایف کے بتانے پہ ہی کیوں کی گئی، بلکہ پاکستان اس کو پہلے کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ یہ کچھ سوالات ہیں کہ جس کے تحت پاکستان کے اوپر ایک عالمی مارکیٹ کا پریشر ہے کہ پاکستان جو ان تمام تر چیزوں کے اصلاحات لا رہا ہے اس میں جو ہے آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن کے بعد ہی کیوں عمل کیا جا رہا ہے۔ بہرحال وجوہات کچھ بھی ہو، مگر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو وزارت خزانہ ہے اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اس میں کتنے بڑے لیولز پہ تبدیلیاں ہوئی ہیں گزشتہ 3 سال کے درمیان۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے جو پالیسی کا مستحکم رہنا وہ بڑا دشوار کو ثابت ہو رہا تھا۔ پھر ہم دیکھیں کہ جب یہ آئی ایم ایف کا جو پہلی جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت جو پاکستان کے لیے منظور کیا گیا تھا لون، اس کی جو سربراہی کی تھی ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے کی تھی نومبر دسمبر 2019 میں، اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کا سکسیسفل ریویو ہوا ہے اور پاکستان کو ان قسطوں کا اجرا کر دیا جائے گا۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا فروری 2020 تک کے، اور اس کے بعد کووڈ کے بعد یہ جو تمام در سلسلہ تھا یہ مؤخر کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور مختلف مالیاتی اداروں نے پاکستان کو کووڈ کے لیے اسسٹنس فراہم کی تھی۔ یہ جو ایک پھر بیچ میں گیپ آیا، گیپ آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب کو مہنگائی کی وجہ سے ہٹا دیا گیا کہ ملک میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پھر کچھ عرصے کے لیے حماد اظہر صاحب نے اس چیز کا قلمدان سنبھالا، پھر الٹیمیٹلی شوکت ترین صاحب وزارت خزانہ کے منصب پہ فائز ہوئے۔ پھر بیچ میں شوکت ترین صاحب کا بھی جو ایک چیزیں تھی کہ ان کو سینٹ سے جو ہے وہ سیٹ جیتنی ہے، پھر وہ کچھ عرصے کے لیے اس پوزیشن سے ہٹے، پھر دوبارہ اس پوزیشن پہ آئے۔ تو ایک اتنی امپورٹنٹ پوزیشن پاکستان کی یعنی وزارت خزانہ کی، جو کہ آئی ایم ایف سے بھی ڈیل کر رہی ہے، ایف بی آر کو بھی ریگولیٹ کر رہے ہیں، تمام در چیزیں، اس کے اندر اتنے بڑے لیول کے اوپر تبدیلیاں ہونا، تو یہ عالمی مارکیٹس یا فورن جو سسٹمز پرووائڈ کرتے ہیں پاکستان کو، ان کے لیے ایک لمحہ فکر یا تشویش کا باعث بنی۔
جس کے بعد کافی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ڈکٹیشن دیا جانے لگا آئی ایم ایف کی جانب سے، اور بالآخر آئی ایم ایف کی جو تحفظات تھے ان کو دور کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے بالآخر جو بلز ہیں وہ منظور کروا لیے ہیں۔ اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بل منظور کیا گیا ہے اور منی بجٹ جس کے اندر سیل ٹیکس کے نافذ ہونے کی باتیں کی گئی ہیں۔ ان تمام در صورتحال کے اندر پاکستان بڑا پر امید ہے کہ آئی ایم ایف سے $1 بلین پاکستان کو مل جائے گا۔ $1 بلین کی پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے، کیا وجوہات ہیں جو پاکستان اتنے بڑے لیول کے اوپر قانون سازی کر رہا ہے، یہ تو ابھی اس کے اوپر کوئی بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ $1 بلین پاکستان کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ گرچہ یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے جو آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے جو مطالبات ہیں یا معاہدے ہیں اس کے اوپر کچھ ایسی شرائط ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو ان تمام تر چیزوں کے اوپر جو ہے عمل درآمد کرنی ہوگی۔ اب ایک جانب یہ صورتحال ہے، وہیں پہ دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب 3 فروری کو چائنا جا رہے ہیں جس میں ونٹر اولمپکس کا افتتاح ہونا ہے۔ اس کے اندر پاکستان پر امید ہے کہ چائنا سے بھی $3 بلین کی اسسٹنس لے گا۔ اس $3 بلین کے اسسٹنس کے بعد جو مجموعی طور پہ چائنا پاکستان کو اسسٹنس فراہم کر چکا ہے وہ تقریباً $11 بلین کی اسسٹنس آلریڈی فراہم کر چکا ہے، اور اس کے بعد مزید $3 بلین کی اسسٹنس ہم چائنا سے لینے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام در سچویشن ہے، یعنی آئی ایم ایف کے بعد اب پاکستان چائنا کا بھی جو راہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کی اسسٹنس کی جائے۔ پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر چاہ رہا ہے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اوپر چائنا اپنا رول پلے کرے، ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر، فارماسیوٹیکل سیکٹر کے اندر، ٹیکسٹائل کے اندر مطلب چائنا اپنا رول پلے کرے۔ اب جو سچویشن ہے کہ پاکستان جو ان تمام در چیزوں کے اوپر کام کر رہا ہے، گرچہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہا ہے، مگر الٹیمیٹلی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ آتا قرضے کی مد میں ہے۔ یعنی جو بھی اسسٹنس پاکستان کو مل رہی ہے وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے بجائے قرضوں کی مد میں پاکستان کو مل رہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ سی پیک کے اوپر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ سی پیک کے اندر بھی جو پاکستان کو پیسہ ملا ہے اس کے اندر جو ہے وہ قرضوں کی جو ایک شرح سود لگائی گئی ہے جو کہ ایک پرٹیکولر پیریڈ کے اندر پاکستان نے پے کرنی ہے۔ تو آل ان تمام در صورتحال کے اندر یہاں پہ ایک ملک کے اندر مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گرچہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پالیسی ریٹ بڑھایا تو نہیں، مگر پھر بھی ہمارے روپے کی قدر کے اوپر جو آتا ہوا پریشر ہے وہ ابھی فی الحال کچھ عرصے ہم 1-2 ہفتوں سے یا 1 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کچھ 175 سے 78 کے درمیان ایک موو ہو رہا ہے، مگر الٹیمیٹلی جو ہے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس کے بعد، پھر اس کے بعد سیل ٹیکس کی اپلیکیشن کے بعد، اور جو پاکستان کے جو امپورٹس بڑھنے کے بعد یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید $US جو ہے وہ آگے کی اڑان بھی اڑ سکتا ہے۔ مگر اس کے لیے یہ جو مارکیٹ فورسز ہیں وہ ڈٹرمائن کریں گی، ہم تو صرف ایک انالیسس دے رہے ہیں کیونکہ یہی جو $US ہے وہ اوپر جانے کے بعد کریکشن فیز میں بھی آتا ہے۔ کرنسی پاکستان کی جو ہے وہ مارکیٹ کی بیسس کے اوپر چل رہی ہے، کتنا اس کے اوپر امپیکٹ چیزوں کا آتا ہے یہ تو آنے والے وقتوں کے اندر پتہ چلے گا، مگر مارکیٹس کے اندر یہ ایک سینٹیمنٹ ہے یا ریومرز ہے کہ $US جو ہے وہ 200 کو بھی ٹچ کر سکتا ہے، پیٹرولیم پرائسز بھی 200 کو ٹچ کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی بیسس کے اوپر لوگ پریڈکشن کریں یا اس پہ انالیسس کریں، بلکہ ایک جب انسرٹینٹی کا ماحول کریٹ ہوتا ہے اور کوئی بھی شخص اس چیز کو پریزیوم کر لیتا ہے، چاہے وہ علم ہونے کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے، اور وہ پریزیوم کر لیتا ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، تو وہ فیوچر سیکیور کرنے کے لیے وہ آج ہی اپنے آپ کو پریپیئر کرنا شروع کرتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو پرائس کے اندر ایک بہت بڑا گیپ آتا ہے، پروفٹ مارجنز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کمپنیز کے، وہ جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی نہیں بلکہ اس کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے کوئی کلیریفیکیشن جب نہیں آ رہی ہوتی تو پھر جو ادارے ہوتے ہیں یا عام عوام ہوتی ہے وہ اپنی پروفیٹیبلٹی کو سیکیور کرنے کے لیے پروفٹ مارجنز بڑھاتی ہے، جس کی وجہ سے ملک میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ دیکھنا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ابہام ہے اس کو دور کرے گورنمنٹ آف پاکستان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ان تمام چیزوں کے اوپر آگے کلیریفیکیشن دے۔ ڈالر بھلے ہمارا فری فلوٹ مارکیٹس کے اوپر چل رہا ہے، مگر پچھلے سال کے مقابلے میں امپورٹس جو ہمارے تجارتی نمبرز میں بہتری تو آ رہی ہے، اور اس کے اندر جو تمام در چیزیں جو ہیں ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے امپورٹس بھی ہماری بڑھ رہی ہے، مگر نمبر ایکسپورٹس کے بھی تو بڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو اس کے باوجود بھی جو یہ گیپ ہے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ سے، یہ ٹھیک ہے تھوڑا سا وائڈن ہوتا ہے، مگر اتنا بڑا کرنسی کے اوپر فلکچویشن آ جاتی ہے کہ $150 سے ہماری کرنسی بڑھ کے 178 کے قریب آئی، یہ تو ایک ریشنل بیسس ہے۔ آگے بھی اسی پیراڈائم کو، جس کو ہم فالسی بھی کہتے ہیں یا اس کو تکا بھی کہتے ہیں عام عوام کا، وہ اسی بیسس کے اوپر لے کے ایکسپیکٹ کریں اگر کہ $200 پہ ڈالر ہو جائے گا یا $200 کے اوپر پیٹرولیم پرائسز ہو جائیں گے،
تو وہ آج اپنی پروفیٹیبلٹی کو اتنا سیکیور کرنے کی کوشش کریں گے اور پرائز اپریشیٹ کریں گے. تو یہ جو ریومرز ہے یہ کمیونیکیشن گیپ ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو آ کے جو ہے بیلنسڈ آؤٹ کرے, اس کو آ کے ڈیزالو کرے اور حقائق سے آگاہ کرتے ہوئے فیوچر پلاننگ میں پبلک کی مدد کرے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو, چاہے وزارت خزانہ ہو, چاہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہو, یہ اگر ان تمام در چیزوں میں مشترکہ بیسس کے اوپر آ کے عوام کو اویئر کریں گے, اس پینک سچویشن سے باہر نکالیں گے, تو یقیناً اس مہنگائی کی شرح کو کنٹرول کرنے میں کافی حد تک کے گورنمنٹ کو سپورٹ مل سکتی ہے. مگر بات یہی ہوتی ہے کہ امپیکٹس اور اس کے اوپر باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں, مگر الٹیمیٹلی جو چیزیں آگے موو ہو رہی ہوتی ہیں وہ ایک واقعی میں جو ہم نے دیکھا کہ جب 165, 168, 170 پہ یو ایس ڈالر چل رہا تھا تو کہیں کہیں یہ بات سرگرم تھی کہ یو ایس ڈالر 180 کو ٹچ کرے گا, اور بالآخر ہم نے دیکھا کہ 180 کو بھی ٹچ کر گیا. تو آل ان آل ان تمام در سچویشن کی بیسس پہ جہاں پہ عالمی مارکیٹ اس وقت ڈیولپمنٹ فیز میں جا رہی ہے, عالمی مارکیٹ اس وقت اپنا آپ کو پروڈکشن کیپیسٹی بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے, وہیں پر ہم ابھی اس بات پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے کتنی اسسٹنس ملنی ہے, سعودی عرب سے جو ملی ہے اس کو کیسے پے کرنا ہے, اور چائنا سے بھی ہم اسسٹنس کی باتیں کر رہے ہیں. تو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کے اوپر تو بات کریں, وزیر اعظم عمران خان صاحب ٹھیک ہے جو ایک کامیاب جوان کے تحت لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, پھر صحت کارڈ کے ذریعے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, مگر کچھ بڑے لیول کے اوپر پروجیکٹس کو اجرا کیا جائے جن کے اوپر نہ صرف پاکستان بلکہ فورن فرمز کو بھی انوائٹ کیا جائے اور ان کی بیسس کے اوپر ان تمام تر چیزوں کے اوپر کام کیا جائے. مگر یہاں پہ ان تمام تر چیزوں میں ہمیں کچھ گیپ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, گرچہ پاکستان میں ایسا نہیں کہ صلاحیت موجود نہیں ہے, مگر ایک جو پورا گیپ کریٹ ہوتا ہے اور ہمارے روپے کے اوپر پریشر آتا ہے اور پھر چیزیں جو ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ کی طرف جانے لگتی ہیں, تو اس کی وجہ سے ایک پینک کریٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے مہنگائی کی شرح میں ہمیں اضافہ دیکھا جاتا ہے. تو ان تمام تر چیزوں کے پیش نظر کہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا لائے عمل حکمت عملی تیار کرے, پراپر طریقے سے اویئر کرے. اب تو پری الیکشن ایئر ہے, اس کے اندر ان تمام تر چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ نیکسٹ جو ٹینیور ہو وہ اگر یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ان کو یہ ٹینیور دوبارہ ملے تو پھر ان کو یہاں پہ اب اپنی چیزوں کو بہتر مزید کرنا ہوگا. تو یہ جو ایک صورتحال پوری کریٹ ہو رہی ہے, سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, اس کے اندر ابھی بھی گورنمنٹ پبلک جو ہے وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے, چاہے ٹیکس کلیکشن کی مت کی بات کی جائے, چاہے ریمیٹنسز کی بات کی جائے, ہر زاویے سے جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ آف پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں. مگر دیکھا یہ جائے گا کہ کس طریقے سے آگے گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر ان تمام تر چیزوں میں بہتری دیکھی جائے گی. عالمی معیشتوں کے اندر بھی کافی چیزیں جو ہے وہ اب اوپن ہو کے سامنے آ رہی ہے, پروڈکشن کیپیسٹی پہ واپسی جا رہی ہے عالمی مارکیٹس, اور جو آئل پروڈکشن کٹ کے اوپر اوپیک پلس ممبران تھے اس کو بھی اب ریزالو کرنے کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں. چائنا کے اندر بھی جو ہے وہ تمام تر چیزیں اپنے نارمل لیولز پہ آ رہی ہیں. بھارت کی بات کریں اس کے اندر بھی چیزوں کے اندر کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. امریکہ کی بات کریں, آسٹریلیا, یہ تمام تر ممالکوں کے اندر اب ایک ڈیولپمنٹ فیز کے اوپر بات کی جا رہی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی ان تمام تر چیزوں کے اوپر باتیں کی جائیں گی, اور نہ صرف باتیں بلکہ اس کے اوپر حکمت عملی تیار کر کے اس کو لائے عمل بھی اختیار کیا جائے گا. تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی خوشخبری کا پیغام لے کر آئیں, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.